گفتگو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی کے شیعوں کی نظر میں جنت کی اہمیت کیا ہے. آل محمد جو واقعاً علی کا شیعہ ہو، واقعاً بنے بنائے شیعہ کی بات نہیں، شیعت ہے کیا؟ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اتو تک پڑھ یہاں تک پڑھے وہ مسلمان ہے. ایمان شروع ہوتا ہے اس کے آگے. ایک چیز ہے اسلام، ایک چیز ہے ایمان. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. اور پورے قرآن میں رحمان نے کسی بھی آیت میں مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں کیا. لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہوں، اپنے پرایوں کے سامنے کھڑا ہوں، جیسے لکھوانے قرآن کے حاشیے پہ لکھوائے بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت نہیں جس میں اللہ نے مسلمان سے جنت کا وعدہ کیا ہو. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے. کئی مولوی چکر دے کے اگر کسی سادے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور کہیں جی مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی ہیں، لفظ دو ہیں تو ترجمہ ایک کیسے؟ اگر لفظ دو ہیں تو ترجمہ ایک کیسے؟ جو بندے چپ ہیں انہیں دلیل دیتا ہوں. مولوی صاحبان کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ بخش دے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، والمسلمین، انصاف کرنا اگلے بندے، والمسلمین والمسلمات، اور مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو. یہ الگ الگ نہ تھے تو تو نے نام الگ الگ کیوں لیے؟ جس بندے کی ابھی تک تسلی نہ ہوئی ہو اسے قرآن سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب، عربی آتے ہیں رسول خدا کے پاس اور آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان سے کہہ دے ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی کہو کہ تم مسلمان ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. پتہ چلا اسلام ہوتا ہے سینے کے اندر، ایمان ہوتا ہے دل کے اندر. اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. ایمان کہاں ہے؟ دل میں. شیطان کا حملہ ہوتا ہے سینے تک. شیطان کا حملہ ہوتا ہے قبلہ سینے تک. میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. جو فکرہ میں نے کہا ہے اس کی دلیل میں بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے سینے کے اندر. تو علی ولی اللہ پڑھ، شیطان کی جرت ہی نہیں کہ تجھ میں قبضہ کر. شیطان کا قبضہ اس پر ہے جس کے پاس ولایت نہیں. اگو بیٹھے ہو جان کے سننا، ایک نہیں چھوڑنا، پیچھے کرو پیر. شیطان کا قبضہ مسلمان پر ہو سکتا ہے، مومن پر نہیں. پیغمبر کی بازو میں مومن کو فائدہ، مسلمان اور مومن اور
کافر آ جائے کوئی مولوی صاحب کے پاس اور کہے جناب میں مذہب تبدیل کرتا ہوں، مجھے اپنا مذہب عطا فرمائے، کس طرح سے پاک ہوگا؟ جی مجھے پاک کریں، میں اسے کہہ دوں کہ نہا کے آ جاؤ۔ سارے پڑھے لکھے کہیں گے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، گیلا کافر اور زیادہ نجس ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں گیلی ہو جائیں تو ان کی نجاست بڑھ جاتی ہے، سنہ کتا تو سنہ کافر۔ خشک کتے کے حالات اور ہیں، گیلا ہو جائے تو حالات اور ہیں۔ پاک کیا چیز کرے گی جس سے یہ پاک ہو جائے؟ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کو پاک کرے گا محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ اسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاؤ تاکہ یہ پاک ہو۔ مولوی صاحب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے پوچھا آپ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ اس نے مسلمان۔ وہ کہ جناب میں نے مومن بننا ہے، کیونکہ میں آیا ہوں قرآن پڑھ کے، کیونکہ جنت ملنی ہے مومن کو۔ اب ساری کائنات کے مولوی صاحبان سے اپیل ہے، طریقہ بتائیں کہ مسلمان مومن کیسے بنتا ہے، وہ طریقہ بیان کریں جیسے مسلمان مومن بنے۔ ہر غیرت مند کے دل میں جواب آیا ہے علی ولی اللہ، جو پڑھ لے وہ مومن ہے، اور جو پڑھتا پڑھتا چھوڑ جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں، میں قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ میری بات وضاحت کے ساتھ ہر بندے تک پہنچ جائے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ظالم ہے وہ نور سے نکلتے، جو ظلمات سے نکل کے نور میں آئے وہ مومن ہے، اور جو نور سے نکل جائے اور ظلمات میں آ جائے۔ قصور میرا نہیں، کوئی قرآن پڑھا وہ بیٹھا اسے قسم اٹھوا کے پوچھو۔ ظلمات کا مطلب ہے تین اندھیرے۔ نور ایک، اندھیرے تین۔ اللہ سے لڑ، اللہ نے کیوں کہا؟ جو تین اندھیروں سے نکل کر ایک نور کے پاس آ جائے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب اللہ نے نشانی بتائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آپ کو سلامت رہے۔ بسم اللہ کی بجائے آیات الکرسی عرش سے اترنے لگی تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کہاں بھیج رہا ہے ہمیں۔ معصوم کا ارشاد گرامی ہے، اجازت پیش کہ اگر کوئی بندہ 12 مرتبہ ایک دن میں آیات الکرسی کی تلاوت کر لے، گویا اس نے اپنی حفاظت کے لیے 12 تیار لشکر اکٹھے کر لی۔ 12 بندے نہیں، 12 لشکر، اور اسلحوں سے لیس۔ اس میں خدا نے نشانی بتائی ہے، ذکر کیا ہے ان بندوں کا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اور طاغوت کے ولی ہیں، وہ نور سے نکل جاتے ہیں، یعنی پہلے نور میں تھے، یعنی گھر پہ علم بھی تھا، شیعہ بھی کہلواتے تھے،
نور سے نکلے اس وقت جب علی ولی اللہ کو چھوڑ دے. اس لیے کہ جب یہاں سے نکلے تو پھر نور سے خارج ہو گئے. کائنات کے لیے مسئلہ ہے مغفرت، علی کے شیعہ کے لیے نہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرما رہے پھر میں تمہارے گناہ معاف کر دوں. اور یہ مولویوں کی استادی گیری ہے کہ وہ ترجمے میں لکھتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بریکٹ میں لکھتے ہیں صغیرہ. کیا صغیرہ کی عربی خدا کو نہیں آتی تھی؟ جو تم نے ترجمہ دیکھیے پوری کائنات میں ایک اصول ہے افلا یتدبرون القرآن. اللہ فرماتے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم اختلافاً کثیرہ پاتے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا. قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ہر گھر میں ایک ہے. ترجمہ مولوی کی طرف سے ہے، ایک سے دوسرے کا نہیں ملتا. نبی اللہ کی طرف سے آئے، ایک ایک وقت میں 8 بھی رہے لیکن کبھی غلطی سے ایک دوسرے سے نہیں لڑے. امام ایک ایک وقت میں 3 رہے، کبھی کسی امام کی دوسرے امام سے لڑائی نہ ہوئی. بلکہ نبیوں کے سلطان نے حسن اور حسین کو جب اپنے مقدس طیب طاہر کندھوں پہ بٹھایا تو آدھی زلف حسن کو تھما دی، آدھی زلف حسین کو تھما دی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے ادھر موڑ دیا اور دوسرے نے ادھر موڑ دیا تو رسالت کہاں جائے گی؟ پیغمبر کا جواب آیا امت کو یہی تو سبق پڑھانے نکلا ہوں کہ یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے. جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر ہی میرا حسین. اختلاف سے بچنا ہے تو حسن حسین کے دروازے پر آؤ. اختلاف سے محفوظ ہونا ہے تو حسن حسین کے دروازے پر آؤ. یہ کائنات کا واحد گھر ہے جس میں اختلاف نہیں. اس کے علاوہ کائنات میں وہ گھر ہی کوئی نہیں جس میں اختلاف نہ ہو. ان کے علاوہ وہ گھر ہے ہی نہیں جس میں اختلاف نہ ہو. ایران کا بادشاہ تھا شاہ بندہ، بیوی کو غصے میں طلاق دے دی. غصے میں ہوتی نہیں، پیار میں کوئی دیتا نہیں. کبڑیج کے نہ دیکھی مولا دواس غصے میں ہوتی نہیں، پیار سے کوئی دیتا نہیں. شریعت میں غصہ حرام ہے، دماغی کیفیت اس سے ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا. شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا میں 3 وقتوں میں انسان کے قریب ہوتا ہوں. نوح علیہ السلام نے فرمایا کب کب؟ اس کا جب 2 نامحرم اکیلے ہوں تو تیسرا میں ہوتا ہوں. جس وقت 2 نامحرم کسی ایک چھت کے نیچے اکیلے ہوں، شریعت کہتی ہے حرام ہے. تو آل محمد کا ماننے والا ہے تو ایسا عمل نہ کر. لیکن بندے اللہ سے زیادہ سمجھدار کہ یہ کہیں گے محمد و آل محمد کے مذہب میں پردہ ہے، پردہ کرنا چاہیے. جی حیا آنکھ کھچو جی.
نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اللہ کی نیت تو ٹھیک ہے, تو بند کمرے میں بغیر چادر کے نماز پڑھ کے دکھا. امریکہ کا ایک صدر تھا, صدر ریگن, میرے نال والے نے تو یاد ہو سکتا, چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوگا. اس نے کہا تھا ایران میں جنگلی عورتیں رہتی, برقع پہنتی, یہ جنگلی ہیں. آیت اللہ خمینی نے جو جواب دیا تھا وہ 25 سال بعد بھی اسی طرح زندہ ہے. اس مرد نے جمعے کے خطبے میں کہا, ریگن دنیا میں اپنی مرضی کا جنگل پسند کر, اس میں دونوں جا کے جانوروں کو دیکھتے ہیں. اگر جانوروں نے برقع پہنا ہوا ہے تو ہماری عورتیں جنگلی ہیں, اور اگر بغیر برقعے کے پھر رہے ہیں تو پھر وہ جنگلی ہیں جو برقع. ہمیشہ قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے مستور, غیرت اسلام ہے, اسے چھپا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے اس کو چھپا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ غیرت اسلام ہے. جی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. 7 کمرے ہوں, 7 بند ہوں, ایک بال باہر نکلا ہوا ہو, اللہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا. جہاں تنہائی میں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو, اس لیے کہ تیری قیمت ہے, اور تیری قیمت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر کی نگاہ تجھ پر نہ پڑے. یہ مکمل مذہب شیعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ خبردار, مرد پیچھے نہ چلے, عورت آگے نہ چلے. بدقسمتی سے ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جب نعرہ یہی ہے, لیڈیز فرسٹ. کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں تو وہ لیڈیز فرسٹ. امام صادق فرماتے ہیں ایک عورت آگے چلے اور بلا عذر شرعی مرد پیچھے چلے, 70,000 ملائکہ لعنت کر دے. تقریباً ہر بندے کے پاس ہی موبائل ہے, اور موبائل میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے. ابھی نہ ہو تو باہر نکل کے ذرا حساب لگانا, ایک عورت آگے ہو, ایک مرد پیچھے ہو, 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ایک عورت آگے ہو, پورا لشکر پیچھے ہو. یہ غیرت مند مجمع, یہ ہر بندہ اسی لیے سمجھ گیا ہے کہ ہر بازار کی یہی حالت ہے. یہ بازاروں میں ہزاروں کی تعداد میں بندے ہوتے ہیں, جس بازار میں بھی روک کرے ہزاروں کی تماش بین پھر رہے ہیں, اور اس میں اگر کوئی مستور چلی جائے کہلوائے بھی مسلمان, تو یہ غیرت اسلام کے خلاف. اس لیے شریعت کہتی ہے ان کا اجتماع نہ ہونے دے تنہائی میں. کوئی جتنا مرضی کہے کہ جناب ہمارے بچے تو بڑے نیک ہیں, بڑے نیک ہیں, یہ کیوں نہ اکٹھے ہوں. ہر سگریٹ پینے والے کو کینسر نہیں ہوتا, لیکن تنبیہ ساروں کو کی جاتی ہے. جس طرح سے پیٹرول پمپ پر ماچس کی تیلی جلانا منع ہے کیونکہ ماحول کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ ہے. جسے اشارہ سمجھ آئے وہی قابل تھا. فضا ایسی ہو جائے, فضا ایسی ہو جائے, حالات ایسے خراب ہو جائیں, اس لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے اس دور کے اندر کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کرو. یار چھوڑ تو خوش تھے ہو تو اسے تو بولو.
کیونکہ ماحول اس طرح کا خراب ہے. اسلام گن کے 5 چیزوں کا نام ہے. چھٹی چیز کو یہ اس مجمع سے بتائے میں ممبر چھوڑ کے اتر جاؤں گا. پہلی چیز اپنی نسل کی حفاظت کر. اپنی نسل کی حفاظت کرو. اسی لیے ایک دفعہ میں دی ہوئی طلاق مؤثر نہیں، کیونکہ ایک ہی دفعہ طلاق کہہ کے تو اسے بھیج دے، تعین کیسے ہوگا نسل کا؟ صبح کو بندہ طلاق دے، شام کو وہ حرام زدگی کرے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، کس کا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے اس کی طہارت کا پتہ کر. 1 مہینہ، پھر دوسرا مہینہ، پھر تیسرا مہینہ. اب یقین ہو گیا کہ تیری نسل اس سے نہیں ہوگی. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ قانون اسی نے بنایا تھا جو دشمن آل محمد تھا، لیکن انہیں سمجھتا سچا تھا. ان کے میں نے کئی دشمن دیکھے کہ دشمن بھی بہت بڑے، لیکن بہت ساری سچا بھی انہیں پکا سمجھتے. ایک بندہ ہے جس کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ پہلے کافر تھا، پھر بڑا ہو کر شریف آدمی بن گیا. جس زمانے میں وہ کافر تھا تو اس نے گیند اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ مار دی. صحابہ کرام غصے میں اٹھنے لگے، حضور نے سب کو بٹھا دیا. فرمایا اس سے کیا بدلہ لینا، یہ تو ہے ہی حرامی. حضور نے فرمایا اس سے کیا بدلہ لینا، اس سے کیا بدلہ لینا، یہ تو ہے ہی حرامی. بندہ بڑا سمجھدار تھا. وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا، اس نے کہا امی میرے ابو کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں. اس نے کہا اصلی. بھائی جب وہ لڑائی بڑھ گئی، 2-3 مکالمے ہوئے. ماں کہے یہی ہے، وہ کہے یہ نہیں ہے. ماں غصے میں آگے کہتی ہے میں تیری اماں ہو کے جھوٹ بول رہی ہوں. غصے میں آگے کہتے تو جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے کہ جس محمد نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جھوٹ، اس لیے جس نے مجھے حرامی کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب اسے بھی پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے، کسی اور بندے کو بھی پتا تھا. اس نے نبی سے سن لیا تھا کہ اے علی جو حرامی ہوں گے وہ تیرے دشمن ہوں گے. اس نے حرامیوں کی فیکٹریاں کھول دی. طواف النساء، احرام پہننے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، عمرے کا ہو یا حج کا. طواف النساء نہ کرو، بیوی حلال ہوتی نہیں. اگلے فکر خود گھر جا کے سوچئے گا. 25 لاکھ نے بیت اللہ کا حج کیا، 30 لاکھ نے حج فرمایا، 10 لاکھ نے حج فرمایا، اور رسول نے حکم دیا تھا کہ طواف النساء کرنا ہے. اس لیے خطرناک ہے علی کی دشمنی میں حج. دنیا میں بیوی حرام ہو جاتی ہے، بعد میں نسل حرام ہو جاتی ہے، آخرت میں جنت حرام ہو جاتی ہے. شیطان نے کہا نو جب کوئی غصے کی حالت میں بولے تو وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. اس لیے ایک چھوٹا سا ایک عام سا مسئلہ ہے، عام مسئلہ جس کا نام ہے مسئلہ طلاق. کوئی غیرت مند انسان سوچے میں دعوت فکر دیتا ہوں، مذہب اہل بیت کا مسئلہ عرض کرتا ہوں، کسی پر طنز نہیں، اپیل کے طور پہ. ہمارے ملتان میں ایک بندے نے طلاق دے دی، مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی کوئی حل؟ انہوں نے کہا جی حلال لاؤ. انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے قبلہ. انہوں نے کہا اور کوئی رستہ نہیں شریعت مقدسہ میں. طلاق ہو گئی، طلاق. اس نے 10,000 روپے چندہ دے دی. مولوی نے 10,000 جیب میں ڈال کے
مجبور کر دیں دے ہو تو سو مجبور کر دیتے ہیں آپ. اچھا اے دسات ہیں طلاق دیتی ہے یا طلاق؟ او سکے جی میں تے طلاق آکھے آئی. او سکے گندہ تینا نہیں ہوندی. تے اور توئے میں فرق ہے. تو پریشان بیٹھے ہو یہ جو مولا زندگی کرے. اوہ جناب طلاق ہے. مولویوں سے پوچھا, شاہ بندہ نے, سارے مولویوں نے کہا جناب اس کا جواب ایک ہی حلال ہو. شریعت میں حلالہ یہ ہے کہ کوئی بندہ طلاق دے دے, عدت گزر جائے, اتفاق سے اس کی شادی کہیں اور ہو, اتفاق سے اس کا وہ گھر بھی نہ بسے, اتفاق سے وہاں سے بھی طلاق ہو جائے, اتفاق سے وہ عدت گزر جانے کے بعد پھر پہلے شوہر سے اس کی شادی ہو سکتی ہے. اسے حلالہ کہتے ہیں. اور جو جان بوجھ کے ایسا کریں یہ دین ملا. سارے مولویوں نے کہا ایک ہی طریقہ حلال ہو حلال ہو. بادشاہ نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. بادشاہ کو غصہ چڑھا, اس نے مولوی قید خانے میں ڈلوا دیا. پہلا کوڑا پہلے مولوی کو پڑا, اس نے جواب دیا شیعوں سے پوچھ. تو جہی علی کو مانتے سب ہیں کوئی, تو جہی علی کو مانتے سب ہیں, کوئی ہر وقت مانتا ہے, کوئی وقت پڑھنے پر مانتا ہے. شہید محسن نقوی کی زبان میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو جو متفق ہوگا وہ میرے ساتھ بولے گا, جو متفق نہ ہو وہ بالکل خاموش رہے. زندگی بھر تو بخن کہہ کے مکرنا سیکھا, موت جب سامنے آئی تو علی یاد آ. ایسا ممکن ہی نہیں کہ مشکل پڑے اور کسی کو علی یاد نہ آئے. بڑا طویل واقعہ مختصر کرتا ہوں. شہر ہلہ حوضہ علمیہ تھا. شاہ بندہ کی فوج پہنچی اور ہلی کبیر سے جا کے انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھنا ہے. بادشاہ نے تشریف لے, عالم دین کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا وہ پیاسا ہے, اور پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کبھی کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاتا. ہمارے مولا کا فرمان ہے کہ جب بادشاہوں کے درباروں میں علماء کو آتے جاتے دیکھنا تو ان سے دین نہ لینا, کیونکہ جو عالم بادشاہ کے دروازے پہ چکر لگائے وہ عالم نہیں, وہ دنیا کا کتا ہے. علی فرماتے وہ سگان دنیا میں سے, وہ دنیا کا کتا ہے. لہذا اس سے کہو کہ ہمارے پاس ہے. اس وقت 7 سال کا عالم دین علامہ ہلی باپ کے قریب آیا, ہاتھ چوم کے کہتا ہے کئی مسئلے بتانے کے لیے ہمارا مولا بھی تو دربار میں چلا جاتا تھا. ایک بندے نے کہا کہ اگر ہمارے بزرگ صحیح خلیفہ نہ ہوتے تو علی انہیں مسئلے کیوں بتاتے. میں نے عرض کیا کہ اگر وہ خود کو صحیح سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے کیوں پوچھتے تھے. انہوں نے کہا جی کھنڈ تے کھیرن, کھنڈ تے کھیرن تئی علی مسئلے دسیں گا. ہتو کو جنوں میں نہ علی مسئلے دسو گے. میں نے پوچھا فرعون رزق کھاتا تھا؟ ہاں جی. اسے رزق کون دیتا تھا؟ اللہ. لیکن کھنڈ تے کھیرن, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور فرعون
فرعون کے اچھے تعلقات تھے. جواب آئے گا نہیں. فرعون جیسے بدترین دشمنوں کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے, تو دشمنوں کو مسئلے بتا کے ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل. ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا. مریض دشمن بھی آئے تو ڈاکٹر اس کو علاج کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں سے دوائی نہیں دیتا کیونکہ یہ میرا دشمن. بس سامعین گرامی قدر, باپ نے جواب دیا کہ اکثر مسئلے بتانے کے لیے امام حسن بھی چلے جاتے تھے, لہذا میں نہیں جاتا, تو جا. علامہ ہلی 7 سال کی عمر میں مملکت ایران میں داخل ہوا. بادشاہ استقبال کے لیے آیا اور محمل سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا. انہوں نے کہا ابا جی, انہیں کہا میں آپ ہوں. وہ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا تجھے مسئلے سے غرض ہے یا قبلہ سے غرض ہے؟ اگر تیرا مسئلہ میں حل کر دوں تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ جوتے اتارے, اندر گئے. اندر جانے ہر بات بندہ جوتی باہر اترتا تھا. علامہ ہلی نے جوتی اتاری, ایک ادھر ایک ادھر. یہی سے فارسی کا معقولہ بنا ہے, نالین در بغلین. اوپر سے آواز سیدھی کر. اور تو یک کے مولوی چیک نہ کرنے لگ بنے بھی انجن کیوں کرنے نہ بیٹھے. اندر تشریف لے کر آئے. مولویوں نے کہا جلدی کرو, قبضہ کرو, قبضہ, کوئی کرسی باقی نہ بچے, کھڑا رہے. ساری کرسیوں میں مولوی بیٹھ گئے تاکہ شیعہ مولوی کھڑا رہے اور کھڑے ہو کے مسئلے کے جواب. علامہ علی نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی کرسی خالی نظر نہ آئی. بادشاہ کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھ گئے. مولوی غصے میں آ کے کہتے بادشاہ تیرے تخت پر یہ بیٹھے. علامہ علی نے مسکرا کے فرمایا نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے, محفل میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے. آل محمد آپ کو سلام. محفل میں جس جگہ پہ جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے. اس میں 3-4 بندے ابھی اور بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس میں 3-4 بندے اور بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور کہ جناب مسئلہ بعد میں, پہلے تہذیب. جناب نے جوتی بغل میں کیوں رکھی؟ اس جگہ مسافر بھی ہوں, غریب بھی ہوں. اگر میری جوتی کوئی اٹھا لے تو خوش آمدی مولوی وہ اچھلنے لگے. بادشاہ اللہ آپ کے دربار سے لوگوں نے سونے چاندی کی جوتیاں باہر اتاری, اس کی لکڑی کی جوتیاں کوئی اٹھا جائے گا. علامہ ہلی نے فکرہ کہا, سنی شیعہ مسلمان توجہ سے سننا. فرمان لگے بادشاہ کیا تیرا دربار رسول اللہ کے دربار سے بڑا؟ بادشاہ کا بدن کانپا, کہنے لگا میں نوکر, میں غلام, ان کے دربار سے میرے دربار کا کیا مقابلہ؟ علامہ علی نے کہا کہ رسول اللہ کے دربار سے جوتی چوری ہو سکتی ہے. اب مولویوں نے حیران ہو کے کہا سبحان اللہ, کس کی جوتی؟ اس نے کہا حضور کی جوتی. پہلے یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میں تھوڑا سا جھجکتا تھا, اب نہیں جھجکتا. جس دن سے بادشاہی مسجد سے رسول اللہ کی جوتی چوری ہوئی ہے, یعنی اجا تئی بندیاں نو رسول دا سالہ بنن دا شوق ہے. کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو سید الانبیاء کی جوتی چوری کر کے لے گیا. توجہ ہے یا نہیں آپ لوگ؟ بس سامعین گرامی گفتگو میری تمام ہو گئی. آخری فکر عرض کر رہا ہوں. غصے میں آ کے علماء اسلام نے کہا کس نے جوتی چوری کی تھی؟ علامہ علی فرماتے افسوس تمہیں پتہ ہی نہیں. انہیں کہا تو جدا سے. انہیں کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے رسول خدا کی جوتی مسجد نبوی میں جب حضور نماز پڑھ رہے تھے چوری کر لی تھی. جتنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے تو غصے میں آگے کھڑے ہو گئے. کہا بادشاہ یہ بکواس کر رہا ہے, ہمارا امام تو حضور کے 80 سال بعد پیدا ہوا. امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. جناب زہرا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. نہ ہمارے امام نے نبی کو دیکھا, نہ نبی نے ہمارے امام
کو دیکھا، نہ ہمارے امام نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کس طرح سے جوتی چوری کر سکتا؟ علامہ ہلی نے سارے حنفی علماء سے معافی مانگی، فرمایا غلطی ہو گئی ہے معاف کر۔ وہ امام مالک تھے، اب حنفی علماء بیٹھ گئے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے کھڑے ہو، انہوں نے کہا بادشاہی سے سمجھا، بیچارہ ہمارا امام، اس نے کبھی رسول کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، نہ رسول نے اسے دیکھا نہ اس نے رسول کو دیکھا، وہ جوتی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اور پھر معافی مانگی، تو اسے معاف کر دو۔ امام شافعی تھے، اب حضرت امام شافعی کے ماننے والے کھڑے ہوئے، ان سے معافی مانگ کے کہتے ہیں ہون پکی گل ہے۔ احمد ابن حنبل ان کے ماننے والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے امام نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی نے ہمارے امام کو دیکھا، نہ ہمارے امام نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بیچارہ جوتی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ساروں سے معافی مانگ کے علامہ ہلی نے بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا بادشاہ تیری مت ماری گئی ہے، تو محمد کا دین ان سے پوچھتا ہے جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی نے انہیں دیکھا، نہ انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں تجھے محمد کی شریعت اس امام سے پوچھ کے بتاؤں، محمد سجدے میں ہوتا تھا، وہ پوسٹ پر آ کر سوار ہوتا، پیغمبر سجدے میں وہ پوسٹ پہ، پیغمبر رکوع میں وہ بغل میں، پیغمبر تشہد میں وہ جھولی میں۔ میں تجھے اس کا مسئلہ بتاؤں، سارے دربار کو متوجہ کرنے کے بعد علامہ ہلی نے جی بسم اللہ، ایسے ایک نہیں ہمارے، کیونکہ کئی بندے قبلہ کعبہ نے، عامر شاہ صاحب نے جو قبلہ فرمایا، ربانی شاہ صاحب نے، بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان بغیرتوں کو یہ نہیں پتا ہمارے 3 امام صحابی ہیں۔ علی صحابی ہے کہ نہیں؟ حسن حسین صحابی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہیں بڑے صحابی، باقی جھوٹا دودھ پیتے رہے ہیں، یہ زبان چوستے رہے باقی تلووں کے پیچھے، یہ پشت کے اوپر، باقیوں کے ماتھے مصطفیٰ کے قدموں پر، یہ مہر نبوت پر زور۔ اور کائنات کے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے ابو طالب، جو 50 سال مصطفیٰ کے ساتھ رہو، 50 سال باقی نبی کے در پہ پلتے رہے، یہ مصطفیٰ کو پالتا رہا۔ باقی مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، مصطفیٰ اس کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا۔ ہم صحابہ کے منکر کو لعنتی سمجھتے ہیں، صحابہ کرام عرش پر ہو تو ستارے ہیں، زمین پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، جو محمد کے جنازے میں تھے وہ سارے ہمارے۔ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے، علم عباس کی قسم اتنی بڑی قسم ہے کہ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ان میں سے بھی کوئی اس قسم کا انکار نہیں کر سکتا، مجھے جلالیوں والے کے علم کی قسم، مجھے اللہ کی توحید کی قسم، مجھے محمد کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے زہرا کے حق کی قسم، جو صحابی کو برا کہے اس پر بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت۔ نعرہ
کیوں نہ ہو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ سارا دربار متوجہ ہوا، علامہ ہلی 7 سال کا عالم دین کھڑا ہوا، تو اس کا بادشاہ جب تیرا نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا کہ تو نے کہا تھا نکاح نکاح نکاح؟ تھوڑے بندے گال سمجھیے، باقی توجہ کہ تیری شادی اسی طرح ہوئی تھی کہ تو نے اٹھ کے کہا نکاح نکاح نکاح؟ بادشاہ ہنس کے کہتے ہیں نہیں جناب، ہلی مسکرا کے کہتے ہیں جب نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا تو طلاق 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 کہنے سے طلاق کیسے ہوتا؟ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میں ممبر پہ کھڑا ہوا، میں پڑھنا شروع ہو گیا کہ خان صاحب مجلس 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 ہو گئی۔ مجلس تو عنوان ہے، پڑھنا تو آگے ہے۔ میں شروع کر دوں نماز 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 نماز، ہو جائے گی؟ یہ تو نام ہے، نماز تو آگے ہے، وضو، سمت قبلہ، نیت، قیام، رکوع، تشہد، یہ چیزیں تو آگے۔ قرآن 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 پڑھا گیا۔ طلاق ایک نام ہے، عمل اس کا آگے ہے۔ یہ مذہب اہل بیت نے تیری بیٹیوں کو عزت دی ہے کہ یہ جانور نہیں کہ چاہو تو قلعے سے باندھ لو اور جب چاہو کھول کے چھوڑ دو۔ جنہوں نے رسول کی بیٹی کی عزت نہیں کی وہ تیری بیٹیوں کی کیا عزت کریں؟ بیٹیوں کو بہنوں کو عزت دینا چاہتا ہے تو علی کے دروازے پر، عزت دینا چاہتا ہے اگر اپنی بیٹیوں کو عزت دینا چاہتا علی کے دروازے پر۔ سامعین گرامی، کوئی اتنا پیار ہے حسین کو دین سے، علی اکبر کی لاش پہ شکر کے سجدے کرتا۔ بزرگ ذاکرین فرماتے تھے اسلام دروازے پر آیا، قرآن روتا ہوا آیا، کروڑوں درجات بلند ہوں، خطیب آل محمد علامہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامہ، سید زادے کے فکرے ہیں، قرآن نے رو کے کہا حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں، غریب کی آواز ہے نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں۔ قرآن نے تیسرا فکرہ کہا حسین لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں، جواب آیا نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں۔ جب فرماتے تھے قرآن نے تیسرا سوال بڑا مشکل کیا، مدر خان جی قرآن رو کے کہتا ہے حسین لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ غیرت مندو بھائی چپ کر گیا، بہن بول پڑی، آواز نہ گھبرا، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر کو۔ بندوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ اچھے پہلو کو لینا چاہیے۔ ہر ایک اپنے کردار کا خود جواب دے گا، ہر کوئی اپنے عقیدے کا خود جواب دے گا۔ طاہر و قادری کا ایک فکرہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتا۔ جتنے عزادار تشریف فرمائے اور بالخصوص جو سادات عظام تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں باور رحمانی شدید فکر عرض کرتا ہوں۔ طاہر و قادری نے کہا شام کے بازاروں میں زینب نہیں پھر رہی تھی، محمد کی پاک پھر رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔
اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. لمبی زندگی مانگ کر آئی جناب فضا اور غلاف بن گئی جناب عالیہ. ایک فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن پر غلاف ہو، قرآن تب بھی قرآن. اگر کوئی غلاف چھین لے قرآن کی عزت میں فرق نہیں آتا. برقع ہو تب بھی زینب زہرا ہے، برقع نہ ہو تب بھی جناب زینب زہرا. یہ 12واں امام آ کے بتائے گا کہ بی بی زینب کا عہدہ کیا تھا. کسی بشر کی کسی عالم کی طاقت نہیں کہ جناب عالیہ کا عہدہ بتا سکے. یہ تکمیل زہرا ہے. اللہ کیا بات ہے، یہ تکمیل زہرا. بی بی زینب نہ ہوتی کردار زہرا ادھورا. جتنی مقدس بی بی ہے نا جی، جتنی حوا سے لے کے مریم تک ان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. مثلا مریم نہیں بتا سکتی شوہر کی تعظیم کیا ہے، عورتوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. حضرت زہرا ہر لحاظ سے مکمل ترین نمونہ ہے کائنات کی ہر مستور کے لیے. باپ کی تعظیم سکھا گئی، شوہر کی عزت سکھا گئی. ایک کمی تھی جناب زہرا میں، بھائی نہ تھا. نہیں بتا سکی بھائی بہن کا پیار کیا ہوتا. اللہ نے بطول کا یہ کردار پورا کرنے کے لیے زینب جیسی بیٹی عطا کی، زینب کو حسین جیسا بھائی عطا کیا. کائنات کی ہر بہن کے لیے نمونہ ہے جناب زینب، ہر بھائی کے لیے نمونہ ہے جناب حسین. زینب اور حسین کا عزادار، وہ بہن سے لڑے گا نہیں، وہ بہن بھائی سے لڑے گی نہیں. میری آواز پہنچے گی آپ تک، اس کی تار نہ ٹوٹنے پائے. اگر کسی بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہیں وہ عزادار زینب نہیں. اگر کسی بھائی کو اپنی بہن کا خیال نہیں وہ عزادار حسین نہیں. کائنات میں وہ 3 دن کٹھے نہیں آئے تھے جب زینب نے حسین کو نہ دیکھا. بڑی ذمہ داری سے میں نے آپ کی خدمت میں فکر عرض کی. 3 دن کٹھے نہیں آئے، 3 دن کٹھے نہیں آئے. پھر کہتا ہوں 3 دن کبھی کٹھے نہیں آئے جب بی بی نے حسین کو نہ دیکھا. شادی کے بعد مختلف رسم رواج ہوتی ہیں ہر علاقے کے مطابق. آپ کے میرے علاقے میں بھی کئی رواج ہیں، عرب میں بھی رواج تھے. عرب میں رواج تھا کہ شادی کے 3 دن تک بھائی بہن کے سامنے نہیں آتے تھے. عالیہ کی شادی ہو گئی، پہلا دن گزرا حسین کو دیکھے بغیر. مرشد جی اس میز کو امام حسین کی قبر سمجھ کے اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا کنیزیں بھیجتی رہی، میرا حسین دیوار کی کس جگہ پہ بیٹھا ہوگا. شوہر سے پہلی اور آخری فرمائش ساتھ والا گھر خرید دے جو حسین کے ہمسائے میں، تاکہ میں حسین سے میرا گھر دور نہ ہو. کنیزوں نے بتایا اس جگہ پہ مثلا امام تشریف فرمائے، اس طرف سے دیوار کو چومتی رہی. قافلہ روانہ ہوا، شرط رکھی گئی شبیر تیرا گھوڑا میرے اونٹ کے یا ادھر ہوگا یا ادھر. ہر ایک اپنی مرضی سے چلتا تھا، ہر مرضی سے، کیونکہ سوار کروایا تھا اونٹ پر امام حسین علیہ السلام.
हाशमियों की कतारें लगी, काली कनातें लगी। हुसैन इब्न अली दरवाजे पे खड़े हुए, सैयदा तशरीफ लेकर आई। हसन की जगह पे कासिम दाईं तरफ आया, अली अकबर बाईं तरफ खड़ा हुआ। हुसैन इब्न अली ने सूरह यासीन पढ़ के पर्दा उठाया। मुझे हजरत अब्बास की कसम है, जो रिवायत पढ़ रहा हूं इसमें एक फिक्रा ये नहीं कि मैंने कोई फिक्र अपनी तरफ से इजाफा किया हो, नफ्स से मजमून तब्दील नहीं होगा। लिखा हुआ है कि ऊंट के करीब हजरत अब्बास ऐसे झुक गए जैसे नमाजी सजदे में। मतलब था मेरे ऊपर पांव रख, सवार हो जाओ। आलिया सवार हुई, महमल का पर्दा झुको। बीबी के बैठने की देर थी। इमाम होता है कोहे वकार, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इमाम और वो दौड़ के चले, ये शान इमामत के खिलाफ है। इमाम कोहे वकार होता है, मुख्तसर छोटे छोटे कदम। जिंदगी में पहली मर्तबा हुसैन दौड़ के घोड़े पे बैठे। हुसैन का बैठना था, फिर ज़ैनुल आबिदीन दौड़ के बैठे, फिर मोहम्मद बाकर। ये तरतीब जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। 3 इमाम बैठ गए तो अब हाशमी दौड़ पड़े। अकबर अपने घोड़े पे, कासिम अपने घोड़े पे, अब्दुल्ला अपने घोड़े पे, हनफिया अपने घोड़े पे, मोहम्मद अपने घोड़े पे। बीबी ज़ैनब का ऊंट खड़ा हुआ, उसने पहला कदम उठाया। हाशमी इर्द गिर्द आ गए, दरमियान में काबा बन गया। बीबी ज़ैनब का ऊंट 28 रजब को मदीने का शहर है, सैयदजादी सफर में जा रही है। चारों तरफ हाशमियों ने नंगी तलवारें निकाल ली। मदीने की गलियों में बीबी ज़ैनब के ऊंट को सैयद तवाफ भी करते थे और तलवार उठा के कहते थे अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब। ये थी 28 रजब और वो थी 11 मुहर्रम। हाथों में हथकड़ियां, सर पे चादर न थी, बेगैरत तमाशा देखते थे। रो रो के दरिया की तरफ रुख करती थी, आवाज दे के कहती थी अब्बास तूने मुझे मदीने से सवार कराया था। आज ज़ैनब शाम जा रही, अपनी बहन को शाम लेकर जाओ। अल्लाह आपको शाम ले जाए, खुदा शाम के हालात ठीक करे। जिस वक्त जियारत पढ़ोगे, ये फिक्र जियारत नामे में पढ़ लेना, उस पर सलाम। जब बंदे हाथों से कह रही थी अखी अल अब्बास, ए मेरे भाई अब्बास तूने मुझे मदीने में सवार कराया था। मैं 29 दफा इस पाक बीबी की चौखट का दरबार हूं। अजादारान इमाम, मैं कसम खा के मिंबर पे कहता हूं, अक्सर औकात मुझे नए नए बाजार दुनिया ने दिखाए। मैं पहली दफा बादशाह दिखा सूक हमीदिया, और इस बाजार से अली की बेटी आई थी। आज भी इतनी भीड़ है जैसे बीबी अभी अभी गुजर के गई। गरीब से गरीब भी गैरतमंद होता है, लेकिन मैंने कायनात में वो कोई शिया नहीं देखा जिसकी हसरत लो मैं बेटियां लेके उसी बाजार से गुजर। एक सैयद का बड़ा अजीब व गरीब फिक्र है, बड़ा अजीब व गरीब फिक्र। वो सैयद रो रो के ये फिक्र हर जाकिर से कहता था, कोई इतना गरीब है अली के गरीब